اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں آپ کے 100 سے زیادہ اسماء اور القاب نقل ہوئے ہیں۔ انہی القابوں میں 2 لقب یہ ہیں کہ بی بی فاطمہ کو رازیہ بھی کہا جاتا ہے اور مرضیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس لقب کو رسول کی اس حدیث سے لیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب بغضبها، بتحقیق اللہ فاطمہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور ان کے غضب پر غضبناک ہوتا ہے۔ نیشا پوری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ راضیہ اور مرضیہ میں فرق کیا ہے۔ بی بی کا لقب راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، یہ 2 الگ الگ کلمے ہیں۔ ان کی توضیح میں نیشا پوری کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ راضیہ وہ خاتون ہے جو تقدیر الہی پر راضی ہو، چاہے اس کے اوپر مصیبت پڑے یا اس کو نعمت ملے، ہر حال میں وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر وہ راضی ہے۔ اور ہر وہ خاتون جو تقدیر الہی پر راضی ہو اسے راضیہ کہتے ہیں۔ لیکن مرضیہ وہ خاتون ہے جس سے اس کا خدا راضی ہو۔ دیکھیے، پہلے کلمے میں راضیہ میں ملاک اور معیار عبد کی رضایت ہے، لیکن دوسرے کلمے میں معیار اور ملاک خدا کی رضایت ہے۔ اور واضح الفاظ میں کہوں کہ راضیہ اور مرضیہ یہ انسان کے وجود میں جو 5 نفس ہیں، ان 5 نفسوں میں 2 نفس راضیہ اور مرضیہ ہیں۔ چنانچہ بعض علماء اہل لغت نے لکھا کہ انسان کے وجود میں 5 نفس ہوتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ۔ دیکھیں، نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، یہ ہے نفس امارہ، جو ہمیشہ امر کرتا رہتا ہے گناہ کا۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کی بدی پر اس کو ملامت کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے پروردگار پر اطمینان ہوتا ہے۔ نفس راضیہ وہ ہوتا ہے جس کو تقدیر الہی میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، اور نفس مرضیہ وہ ہے جس سے اس کا پروردگار راضی رہتا ہے۔ تو بی بی سیدہ کے القاب میں 2 اہم لقب راضیہ اور مرضیہ ہیں۔ بی بی سیدہ راضیہ بھی تھیں، مرضیہ بھی تھیں، خدا سے راضی تھیں تمام مشکلات کے باوجود، اور خداوند متعال بھی آپ سے راضی تھا۔ اس سلسلے میں ابن شہراشوب، جو ہمارے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے جناب ابو ذر غفاری سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں، ایک دن رسول اسلام نے مجھ سے کہا، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ میں امیر المومنین کو بلانے کے لیے ان کے گھر پر پہنچا تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ امیر المومنین کے گھر میں ایک آٹے کی چکی ہے جو خود بخود چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے امیر المومنین کو صدا دی، امیر المومنین گھر سے نکلے اور خدمت رسول اسلام میں تشریف فرما ہوئے۔ رسول اسلام اور امیر المومنین میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں، جب گفتگو ختم ہو گئی تو میں نے متعجبانہ انداز میں اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اسلام، آج میں نے
حضرت علی کے گھر میں عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو اس کی توضیح آپ سے پوچھوں۔ رسول نے کہا ابو ذر بتاؤ تم نے علی کے گھر میں کیا دیکھا؟ جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں نے امیر المومنین کے گھر میں دیکھا کہ آپ کے صحن خانہ میں جو چکی آٹے کی ہے وہ خود بخود چل رہی تھی، اس کا چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس منظر کو دیکھ کے میں نے بہت تعجب کیا، یا رسول اسلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آٹے کی دستی چکی، ہاتھ والی چکی بغیر کسی چلانے والے کے چلے؟ رسول اسلام نے کہا اے ابو ذر کیا تم نہیں جانتے ہو میری بیٹی سیدہ وہ ہے جس کو اپنے پروردگار سے محبت ہے، اور اسی طریقے سے پروردگار کو میری بیٹی سیدہ سے محبت ہے۔ جب میری بیٹی چکی چلاتے چلاتے تھک جاتی ہے اور سو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ کی مدد کے لیے ان کے گھر میں کچھ فرشتوں کو معین کیا ہے جو سیدہ کے سونے کے بعد ان کے کام کو انجام دیتے ہیں اور چکی کو چلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہیں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ بی بی سیدہ راضیہ بھی تھیں، مرضیہ بھی تھیں، خدا کی تقدیرات پہ راضی تھیں، ہر کام گھر کا خود کرتی تھیں، اس میں حقارت محسوس نہیں کرتی تھی، تمام مشکلات پر شکر پروردگار کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی تھا، چونکہ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں فرشتوں کو معین کر رکھا تھا جو آپ کے تھک جانے کے بعد چکی کو چلاتے تھے۔ یہیں سے آپ کا راضیہ اور مرضیہ دونوں ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب تک بی بی سیدہ چکی خود چلاتی تھی راضیہ تھی، تقدیر الہی پہ راضی تھی، لیکن جب آپ چکی چلاتے چلاتے تھک کر سو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا، وہ آ کر بی بی سیدہ کے گھر میں چکی کو چلاتے تھے۔ تو محترم ناظرین کرام، ذات بی بی سیدہ وہ ہے جو راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم بی بی سیدہ کی سیرت کو اختیار کریں، تقدیر الہی پہ اس طریقے سے راضی ہو جائیں کہ خداوند متعال ہم سے راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔